یہ محض ایک دن کی بات نہیں، یہ ایک صدی کے سفر کا نقطہ عروج تھا۔ 10 مئی 2025 دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے صرف دشمن کے طیارے نہیں گرائے بلکہ ایک عالمی بیانیے کو زمین بوس کر دیا۔ رافیل، بھارت کا غرور، فرانس کی ٹیکنالوجی کا شاہکار، $250 ملین کی لاگت، جدید ترین ریڈار، اسٹیلتھ موڈ، ایڈوانس کاؤنٹر میجر، لیکن پاکستانی شاہینوں کے سامنے صرف 9 سیکنڈ ہی نکال سکا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو دماغوں میں جیتی گئی، الیکٹرانک ویو پر، ریڈار کے نیٹ ورک میں، اور اس حکمت عملی میں جو پاکستان اور چین نے برسوں میں تیار کی۔ پاکستانی فضائیہ ہمیشہ سے برصغیر میں برتری کی علامت رہی ہے، چاہے 1965 کی جنگ ہو جب ایم عالم نے ایک ہی مشن میں 5 بھارتی طیارے گرائے، یا 2019 میں ابھی نندن کا MiG-21 زمین پر گرتا ہوا نظر آیا۔ دنیا جانتی ہے پاکستانی فضائیہ رد عمل نہیں دیتی، نتیجہ دیتی ہے، اور 10 مئی کو بھی یہی ہوا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ رافیل پاکستانی حدود کے قریب پہنچتے ہی لاک ہو گیا۔ یہ ایک مکمل الیکٹرانک کھاد تھی جسے سائلنٹ ٹریپ کا نام دیا گیا۔ پاکستانی JF-17 تھنڈر بلاک 3، چینی ساختہ PL-15 میزائل، گراؤنڈ بیسڈ پیسو ریڈار، سائبر جیمرز، اور سب سے بڑھ کر انسانی ذہانت، یہ سب اس مشن کا حصہ تھے، ایک ایسا جال جس میں شکار خود چل کر آیا۔ چین اور پاکستان کی شراکت داری صرف معاشی یا سفارتی نہیں رہی، یہ ایک ڈیفینس انٹیگریشن میں تبدیل ہو چکی ہے۔ چین سے ملنے والا ایڈوانس میزائل ٹریکنگ سسٹم، شیئرڈ سائبر ڈیفینس پروٹوکولز، یہ سب مل کر ایک نئی دنیا کی تشکیل کر رہے ہیں، جہاں پاکستان اب سائلنٹ نہیں بلکہ ایکول پارٹنر ہے۔ رافیل کے گرنے کے بعد بھارت کو اپنی فضائی لائن 300 کلومیٹر پیچھے لے جانی پڑی۔ اس وقت بھارتی فضائیہ میں خاموشی تھی اور مودی سرکار نے میڈیا بلیک آؤٹ نافذ کر دیا۔ دنیا حیران تھی، فرانس ناراض، امریکہ الجھن میں، اور اسرائیل حیرت زدہ، کیونکہ پاکستان نے بنا کوئی اعلان کیے صرف عمل سے اپنی طاقت ثابت کی۔ جب یہ خبر آئی کہ پاکستان نے رافیل مار گرائے ہیں، پورے ملک میں جذبات کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ سڑکوں پر نکل رہے تھے، لوگ سڑکوں پر نعرے لگا رہے تھے، پاکستان زندہ باد، ہماری سرحدیں، ہماری غیرت، شاہینوں کو سلام، پاک فوج کو سلام۔ لیکن یہ خوشی صرف دشمن طیاروں کو گرانے کی یا ان کی تباہی کی نہیں تھی، یہ خود اعتمادی کی واپسی تھی۔ یہ اس قوم کا اعلان تھا، ہم نہ صرف زندہ ہیں بلکہ ہم تیار بھی ہیں۔ لیکن یاد رکھو، پاکستان کی اصل طاقت PL-15 ہے، نہ JF-17، نہ رافیل چکن ٹیکنالوجی۔ اصل طاقت ہے ایمان۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی ہے جو بدر کے میدان کے لیے پڑھی گئی، اور آج 10 مئی کے دن ایک بار پھر دنیا نے یہ دیکھا، تھوڑے لوگ بڑے سسٹم پر غالب آ سکتے ہیں اگر ان کے دل میں اللہ پر یقین ہو۔ یہ واقعہ صرف ایک دشمن کی پسپائی نہیں، یہ پاکستان کی ابھرتی ہوئی حیثیت کا اعلان ہے۔ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، ٹیکنالوجی میں خود کفیل ہونا ہے، عالم اسلام کی رہنمائی کا بوجھ اٹھانا ہے، اور دنیا کو بتانا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں لیکن دفاع میں کمزور نہیں، ہم خاموش رہ سکتے ہیں لیکن مغلوب نہیں، ہماری خاموشی میں ایک فریاد ہے اور للکار بھی ایک انقلاب ہے۔ پاکستان زندہ باد۔